دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سفر کرنے والے ہیں براعظم افریقہ کے مشرق میں واقع خوبصورت ملک یوگنڈا کی۔ یوگنڈا جسے افریقی ملکوں کا ہیرا بھی کہا جاتا ہے، ایک ایسا ملک جس میں 30 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں، ایک ایسا ملک جسے جنوبی افریقہ کے تمام ملکوں سے زیادہ خوبصورت ملک ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے، ایک ایسا ملک جس میں نوجوانوں کی آبادی سب سے زیادہ ہونے کی وجہ سے اس ملک کو ینگ کنٹری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ایک ایسا ملک جس میں شراب سب سے زیادہ برآمد کی جاتی ہے، ایک ایسا ملک جس میں بارش سارا سال ہوتی ہے، ایک ایسا ملک جس میں بیماریوں کا شکار ہونے والے بچوں کی اموات سب سے زیادہ ہوتی ہیں۔ دوستو ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، اس لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو اس ملک کا سرکاری اور مکمل نام جمہوریہ یوگنڈا ہے۔ یوگنڈا کی اگر دلچسپ حقائق کی بات کی جائے تو اس ملک میں 10 نیشنل پارک ہیں، یہاں پر درخت کاٹنے پر پابندی عائد ہے۔ اگر کوئی شخص یہاں پر ایک درخت کاٹتا ہے تو اس کے بدلے میں سے یہاں پر 3 درخت لگانے پڑتے ہیں۔ یوگنڈا کی حکومت آج تک کسی بھی پھول کو قومی پھول نہیں بنا پائی۔ یوگنڈا کی عجیب بات یہ ہے کہ یہاں کی عورتیں اگر کسی کو بلائیں تو آواز دے کر نہیں بلکہ سیٹی مار کر بلاتی ہیں۔ یوگنڈا کی عورتیں 6 سے 7 بچے پیدا کرتی ہیں۔ یہاں پر عورتوں کی شادی چھوٹی عمر میں ہی کر دی جاتی ہے، اس لیے یہ بہت سی بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہیں۔ نومبر 2014 میں یوگنڈا میں 82 سے زائد خواتین ایک ہسپتال میں قطار میں لیٹی ہوئی تھیں۔ سرجن نے ایک ہی آلے سے انہیں چیرے لگائے اور مبینہ طور پر ہر سرجری کے بعد دستانے بھی تبدیل نہیں کیے۔ وہ خواتین ہسپتال کے فرش پر لیٹی ہوئی تھیں، جس وجہ سے 13 خواتین کی موت ہوئی تھی۔ دوستو یوگنڈا میں بچوں کی موت کی شرح دوسرے ممالک سے زیادہ ہے۔ یوگنڈا کے لوگ بائی سائیکل کی سواری کے بہت شوقین ہیں۔ اس ملک میں لوگ شراب سب سے زیادہ پیتے ہیں۔ یوگنڈا شراب پینے کے حوالے سے افریقہ میں پہلے نمبر پر اور دنیا میں 8ویں نمبر پر آتا ہے۔ یوگنڈا کو عام طور پر افریقہ کا پرپل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اپنے قدرتی وسائل اور مہمان نوازی کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے چھوٹا چرچ یوگنڈا میں واقع ہے، جس میں صرف ایک وقت میں 3 لوگ داخل ہو سکتے ہیں۔ یوگنڈا کا دارالحکومت کمپالا، جتنا یہ شہر دن کے وقت خوبصورت دکھائی دیتا ہے، وہیں رات کے وقت یہ شہر ایک ریڈ لائٹ ایریا جیسا بن جاتا ہے، جہاں ہر کونے میں وحشتیں دکھائی دیتی ہیں۔ حالانکہ ملک میں ہم جنس پرستی غیر قانونی ہے۔ جنسی برتاؤ سے متعلق ایک سروے کے مطابق یوگنڈا میں جوان لوگوں میں سب سے زیادہ پچھتاوے کا باعث کم عمر میں سیکس کے نتیجے میں کنوارا پن کھو دینا ہے۔ 13 سے 19 سال کی عمر کے لڑکے لڑکیوں اور 20 سال سے زیادہ عمر کے نوجوان افراد میں سے 1/3 خواتین اور 1/4 مردوں نے یہ تسلیم کیا کہ وہ صحیح وقت نہیں تھا جب انہوں نے پہلی بار جنسی تعلقات قائم کیے۔ یوگنڈا میں لوگوں کو سیکس کے لیے قانونی طور پر رضامندی دینے کے لیے ان کا 16 سال یا اس سے زائد عمر کا ہونا لازمی ہے۔ یوگنڈا میں کافی تعداد میں بار اور کلب ہیں۔ یہ ملک بارشوں کی نعمتوں سے مالا مال ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان کی آبادی ایگریکلچر سے منسوب ہے۔ یوگنڈا میں بچے پرائمری اسکول کی تعلیم تو حاصل کرتے ہیں، مگر 80.5% بچے سیکنڈری اسکول کی تعلیم سے محروم رہ جاتے ہیں۔ یوگنڈا دنیا میں سب سے زیادہ کیلے پیدا کرنے والا بڑا ملک ہے۔ پوری دنیا میں 49 لینڈ لاک ملک پائے جاتے ہیں، جن میں سے ایک یوگنڈا بھی ہے۔ اس وجہ سے یوگنڈا کو اپنے ہمسایہ ممالک کے بندرگاہوں کا سہارا لے کر تجارت کرنی پڑتی ہے، جس سے ملک کی معیشت کو کافی نقصان ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ملک کی آدھی سے زیادہ آبادی ایک دن میں 70 روپے سے بھی کم روپے کماتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ یوگنڈا کو دنیا میں غریب ترین ممالک میں شمار کیا جاتا ہے۔ دوستو اس ملک کی غربت کی ایک بڑی وجہ برطانیہ کا اس پر قبضہ تھا۔ برطانیہ کے اس ملک پر قبضے کی بڑی وجہ اس ملک کے مدنی وسائل پر قبضہ کرنا تھا، لیکن اس ملک کے نوجوانوں کی جدوجہد کے بعد اس ملک کو آزادی نصیب ہوئی۔ یہ آزادی یوگنڈا کو 9 اکتوبر 1962 کے روز ہوئی۔ آزادی حاصل کیے ہوئے یوگنڈا کو تقریباً 50 برس ہو چکے ہیں۔ آزادی کے بعد بھی پاکستان کی طرح یوگنڈا میں نہ ہی الیکشن ہوئے اور نہ ہی کوئی نیک دل وزیر اعظم آیا۔ انتخابات کے بارے میں بین الاقوامی مبصرین کا کہنا ہے کہ انتخابی عمل آزاد تو ضرور ہے مگر شفا یاب نہیں۔ اس ملک میں بدعنوانی اور کرپشن جیسے کام ایک عام سی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یوگنڈا کی فی کس آمدنی $700 سے زیادہ تجسس نہیں کر سکتی۔ بڑے پیمانے پر بدعنوانی کے باوجود اس ملک میں ترقی کی رفتار مسلسل 5 سے 7% تک جاری ہے۔ اس ترقی کا راز یوگنڈا میں وافر مقدار میں وسائل کا پایا جانا ہے۔ مشہور برطانوی سائنسدان چرچل نے یوگنڈا کو افریقہ کا موتی قرار دیا، لیکن آج یہ موتی اپنی چمک دمک کھو رہا ہے۔ دوستو یوگنڈا کا کل رقبہ 2,41,038 مربع کلومیٹر ہے، جو رقبے کے لحاظ سے دنیا میں 81ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ دوستو دریائے نیل اسی ملک میں موجود ہے، جو براعظم ایشیا کے بڑے دریاؤں میں سب سے بڑا دریا ہے۔ 6,553 کلومیٹر یہ لمبا دریا 11 ملکوں میں سے ہو کر گزرتا ہے، جن میں کینیا، سوڈان اور مصر وغیرہ شامل ہے۔
युगांडा की कुल आबादी 4 करोड़ 30 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। ये आबादी के लिहाज से दुनिया भर में 32वें नंबर पर शुमार होता है। इथोपिया के बाद युगांडा बरआज़म अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा आबादी रखने वाला मुल्क है। कंपाला मुल्क का दारुलकुमत और सबसे बड़ा शहर होने का एजाज़ रखता है, जिसकी कुल आबादी 15 लाख से ज़ायद है। युगांडा की 60% आबादी खेती बाड़ी करती है। युगांडा में 19.7% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे की जिंदगी गुजार रही है। युगांडा में काफ़ी तादाद में लोग पोर्न वीडियोस देखते हैं। सन 2014 में की जाने वाली एक तहकीक से ये पता चला कि सेक्स की लत से 2-4 अफराद के जहनों में पोर्न फिल्में देखकर वही अमल होता है जो किसी नशा करने वाले को अपनी पसंदीदा मंशियात देखकर होता है। सेक्स के माहिर डेविड ली ने किताब लिखी है जिसका अनुमान है सेक्स की लत की गलत कहानी। इनका कहना है जिसे हम सेक्स की लत कहते हैं वो असल में मूड और बेताबी के मसाइल की इलामत है। इनका कहना है कि सेक्स या खुद लज्जती को मंशियात या शराब की लत से मिलाना पागलपन है। शराब के आदी लोग इसके ना मिलने से मर सकते हैं, लेकिन सेक्स ना होने से कोई मरता थोड़ी है। दोस्तों, 37 साल रबीका का कहना था कि जागने के बाद ये मेरी पहली चीज़ होती है जिसके बारे में मैं सोचती थी। मुझे ऐसा लगता था हर चीज़ मुझे इसकी याद दिलाती है। मुझे लगता था शायद ये मेरे डिप्रेशन से मुंसलिक है। मुझे ऐसा लगता था मेरा पूरा जिस्म इसके लिए भूखा है, इससे मुझे फौरी तस्कीन मिलती, लेकिन 5 मिनट बाद ही मुझे ये दोबारा चाहिए होता। मैं गोशा नशीन हो गई। मैं घर में ही रहने लगी क्योंकि मुझे शर्मिंदगी होती, क्योंकि मैं इसके बारे में सोचती रहती। हालांकि कोई मेरा जहन नहीं पढ़ सकता, लेकिन फिर भी मुझे बेचैनी महसूस होती। रबीका की लत ने इनके तल्लुकात को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। अगरचे इनके साथी ने शुरू में इनकी आदत से काफ़ी लुत्फ लिया, तब रफ्ता रफ्ता ये इनके लिए बेचैनी का बायस बन गया। सेक्स की लत का इलाज करने वाले इदारे ATS-AC का कहना है कि सेक्स की लत एक बढ़ता हुआ मसला है। इनके पास मदद के लिए आने वाले अफराद की तादाद गुज़िश्ता 5 साल में दुगनी होकर 170 हो गई है, जिनमें अक्सरियत मर्दों की है। सन 2013 में सेक्स की लत के हवाले से 21,058 अफराद ने एक सवालनामा पुर किया, जिसके मुताबिक मदद के ख्वाहिशमंद 19% अफराद मर्द थे। लत के शिकार अफराद ये जानते हैं कि ये नुकसानदेह है, लेकिन उसे करने से खुद को रोक नहीं पाते। इन्हें यह समझना होगा कि इसे बदलने के लिए इन्हें मदद की ज़रूरत है। बेहतर होगा कि ये लोग मालिज के पास जाएं और मदद हासिल करें। ये इनके तल्लुकात ख़ानदान माशी हालात के साथ साथ इनकी जहनी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल शानी स्टोरीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।